السلام علیکم ویورز۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے پیغمبروں اور نبیوں کی زندگیوں کی کہانیاں بہت مفصل اور مدلل انداز میں بیان فرمائی ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ایسی ہی کہانیوں میں سے ہم نے آج حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کی کہانی کا انتخاب کیا ہے۔ قرآن مجید بہت سی آیات میں نوح علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرتا ہے اور مجموعی طور پر قرآن حکیم کی 29 صورتوں میں اس عظیم پیغمبر کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ ان کا نام 43 ٹائمز قرآن کریم میں آیا ہے۔ مورخین و مفسرین نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار یا عبد الملک یا عبد الاعلیٰ تھا، اور نوح کا لقب انہیں اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ سالہ سال اپنی قوم کے لیے نوحہ گریا کرتے رہے۔ آپ کے والد کا نام لمک یا لامک تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ صفات رکھنے والے پیغمبر تھے۔ آپ نے تقریباً 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر آپ کی قوم کا جواب یہ تھا کہ آپ بھی ہماری طرح عام آدمی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بطور رسول بھیجتا تو وہ فرشتہ ہوتا۔ صرف 80 لوگوں نے ان کا دین قبول کیا۔ نوح علیہ السلام تمام رسولوں میں سب سے پہلے رسول تھے جنہیں زمین میں مبعوث فرمایا گیا۔ نوح علیہ السلام نے ان کے لیے عذاب کی بد دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں ان پر سیلاب کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم پر عذاب بھیجا اور آپ کو ایک کشتی بنانے اور اس میں اہل ایمان کو اور ہر چرند پرند کے ایک ایک جوڑے کو رکھنے کو کہا۔ تب طوفان کی شکل میں عذاب آیا اور سب لوگ سوائے ان کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی میں سوار تھے ہلاک ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پھلی پھولی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے اور ایک خدا کی بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے اٹی ہوئی تھیں، بلکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے اور ان سے مرادیں مانگا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی اور اس بری راہ سے منع فرمایا۔ اس بات پر لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا، بھلا یہ بتاؤ کہ تم نبی کیسے بن گئے؟ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو اور ہم ہی میں پیدا ہوئے ہو۔ تم میں ایسی کون سی چیز ہے جس سے ہم تمہیں نبی سمجھیں؟ اور اگر خدا کو نبی ہی بھیجنا تھا تو وہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلائے اور کہا، تمہیں چاہیے کہ ان بیکار بتوں کی پرستش چھوڑ دو اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اور میں اس کو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، تمہاری ہی بھلائی کے لیے تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کچھ 950 سال تک اپنی قوم میں واعظ و تبلیغ کی اور کوشش کی کہ وہ خدائے وحدہ لا شریک کے سچے پرستار بن جائیں، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام واعظ فرماتے تو ان کو مذاق اور مستی میں اڑا دیتے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تاکہ ان کی آواز کانوں میں نہ پہنچ جائے۔ صرف چند لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے۔ قوم کی یہ سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، میں تو اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو ہی ان سے بدلہ لے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ، اور یہ بھی حکم دیا کہ دیکھنا اب کسی کی سفارش نہ کرنا، اب ان پر ضرور عذاب نازل ہو کے رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ پاک کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں لگ گئے۔ جب آپ کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے، تانے کسنے لگے کہ کل تک تبلیغ کر رہے تھے، آج بڑھے ہی بن گئے۔ کبھی کہتے، کشتی تو بنا رہے ہو لیکن دریا کہاں سے لاؤ گے؟ کشتی چلانے کے لیے پانی کہاں سے آئے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام خاموشی سے اپنے کام میں لگے رہے۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے اہل اور ان لوگوں کو کشتی پر سوار کر لو جو مجھ پہ ایمان لائے ہیں، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لو۔ جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خدا کے حکم سے زمین کے سوتے پھوٹ پڑے، اس کے ساتھ ہی موسلادھار بارش شروع ہو گئی، زمین پر پانی بڑھنے لگا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ پانی بے حد بڑھ گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا پانی میں ڈوبنے لگا ہے۔ آپ نے اسے آواز دی کہ اب بھی آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ،
اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ مگر اس نے جواب دیا، تم جاؤ، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے اپنی جان بچا لوں گا۔ پانی تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں فنا کی گھاٹی میں اتر گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب خدا کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب خدائے پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ چونکہ اس طوفان میں دنیا کے تقریباً تمام لوگ ہی فنا ہو گئے تھے، صرف چند لوگ زندہ بچے تھے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ انہی کی اولاد اس وقت دنیا میں آباد ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے طوفان میں بچ گئے تھے کیونکہ وہ مسلمان تھے، حام، سام اور یافس۔ مورخین کا نظریہ ہے کہ کرۂ زمین کی اس وقت کی تمام نسل انسانی کی بازگشت انہی تینوں فرزندوں کی طرف سے ہے۔ ایک گروہ حامی نسل ہے جو افریقہ کے علاقے میں رہتے ہیں، دوسرا گروہ سامی نسل ہے جو شرق اوسط اور مشرق کے قریب علاقوں میں رہتے ہیں، اور یافس کی نسل کو چین میں آباد سمجھا جاتا ہے۔ آذربائیجان میں موجود ایک مزار ہے جس کے متعلق آذربائیجان میں مشہور ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، اگرچہ قبر نوح کے مقام کے متعلق کئی روایتیں ہیں۔ قدیم ماہرین فلکیات کے مطابق یہ طوفان تمام کرۂ ارض پر نہیں آیا تھا بلکہ خاص خطہ تک محدود تھا، جبکہ بعض اہل علم کے نزدیک یہ تمام کرۂ ارض پر حاوی تھا۔ زمین پر ایسے بہت سے طوفان آئے جن میں سے یہ ایک تھا۔ عرب کی سرزمین کے علاوہ بھی بہت سے مقامات پر بلند پہاڑوں پر ایسے حیوانات کے ڈھانچے اور ہڈیاں بکثرت پائی گئی ہیں جن سے متعلق علم طبقات الارض یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف پانی میں ہی زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے اہل تحقیق کی یہ رائے ہے کہ طوفان تمام کرۂ ارض پر آیا تھا۔ قرآن کریم کے مطابق کشتی نوح جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہری تھی۔ جودی پہاڑ مشرقی ترکی میں واقع برف سے ڈھکی ایک چوٹی ہے، آرمینیا کی سرحد سے 300 کلومیٹرز کے فاصلے پر واقع ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ 1977 میں ترکی کے اس پہاڑ پر کچھ مہم جوؤں نے اس کشتی کو دریافت کیا۔ اخبارات میں اس کی تصاویر شائع ہوئیں تو یہودیوں، عیسائیوں اور ملحدین کے درمیان ایک نئی بحث چھڑ گئی۔ ملحدین اور روشن خیالوں نے اس پر 4 بڑے اعتراضات اٹھائے۔ یہود و نصارہ اس کا جواب نہ دے سکے، مگر قربان جائیے کہ قرآن مجید میں ان تمام اعتراضات کا جواب پہلے سے موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ بغیر کسی ٹیکنالوجی کے 6000 سال پہلے ایسی عظیم و شان کشتی بنانا کیسے ممکن ہوا جو اتنا وزن لے کر لمبے عرصے تک سمندر میں سفر کرتی رہی؟ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کیا۔ تحقیق کے بعد اس کشتی سے دھاتی کیلوں اور تختوں کے آثار ملے ہیں۔ کیلوں اور تختوں کی وجہ سے ہی یہ ممکن ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اس کا علم عطا فرما دیا تھا۔ دوسرا بڑا اعتراض یہ تھا کہ اس زمانے میں اتنی بڑی کشتی کیسے بنائی جا سکتی تھی جس میں دنیا بھر کے جانوروں کے جوڑے سوار ہوئے؟ تو اس کا جواب قرآن کریم میں سورہ ہود میں دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم پہنچا اور تنور ابلنے لگا، ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے یعنی 2 جانور، ایک نر اور ایک مادہ سوار کر لیں، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی، سوائے ان کے جو کہ ایمان نہیں لائے۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ یہ کوئی کشتی عام کشتی نہیں بلکہ بہت بڑی کشتی تھی۔ یہ کشتی 3 منزلہ ہے اور بہت لمبی چوڑی ہے۔ اس میں 522 ریل کے ڈبے سوار کیے جا سکتے ہیں۔ 25,000 جانوروں کی گنجائش موجود ہے، اس لیے اتنے جانوروں کا سما جانا بالکل درست ہے۔ تیسرا اعتراض یہ تھا کہ اتنی بڑی کشتی اتنے عظیم طوفان میں بغیر لنگر کے کیسے تیر سکتی ہے؟ تو اس کا جواب قرآن کریم میں اس طرح سے ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑے رحم والا ہے۔
حیرت انگیز طور پر جس پہاڑ پر یہ کشتی ٹھہری ہے اس کے نیچے وادی میں چٹانوں کے نیچے بڑے بڑے لنگر دریافت ہوئے ہیں، وہ اسی کشتی کے لنگر ہیں۔ چوتھا اعتراض یہ تھا کہ ایک لکڑی کی کشتی اتنے لمبے عرصے تک ایک پہاڑ کی چوٹی پر کیسے باقی رہی؟ اس سوال کا اعتراض کا جواب یہ دیا گیا، اور ہم نے اسے اہل دنیا کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا۔ تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ سورہ قمر کی آیت نمبر 15 ہے۔ ریسنٹ ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ اس پورے پہاڑی سلسلے میں صرف اس پہاڑ کی چوٹی پر برف ہے جہاں یہ کشتی تھی۔ یہ کشتی برف کی وجہ سے محفوظ رہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی تو ویورز، کیسے لگا آپ کو آج کا یہ قصہ؟ یقیناً آپ نے بھی بہت لطف اٹھایا ہوگا اور آپ کے علم میں بھی ہماری طرح بہت اضافہ ہوا ہوگا۔ تو آپ ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔